تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ تین وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے، تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری۔ اس پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے۔ اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ، اور کس طریقے سے، اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ موٹے تین وظیفے جو بتا دیے، انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں، انہی وظائف کو کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے۔